کہ مسلمان نبی علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کرے، جبکہ اسلام کا طریقہ اس کے لیے واضح ہو چکا ہو اور نبی علیہ السلام کا طریقہ واضح ہو چکا ہو، اور پھر مسلمانوں کے علاوہ کے طریقے پر چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے، اسلام کا راستہ نہیں ہے اور نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس طریقے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جس طرف جو ہے وہ جائے گا ہم اسی طرف اس کو پھیر دیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ رہا ہے، تو وہ غیروں کے طریقے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ غیروں کے طریقے کے اندر داخل ہو رہا ہے اور پھر وہ طریقہ انسان کو ایسا کفر کی حدود کے اندر داخل کر دے گا، اس لیے کہ کافروں کا طریقہ کی اپنی پہچان ہے اور مسلمانوں کے طریقے کی اپنی پہچان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے قرآن کی آیتیں واضح کی ہیں تاکہ مسلمانوں کا طریقہ واضح ہو جائے اور مجرموں کا طریقہ واضح ہو جائے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تو سبیل مجرم الگ ہے اور سبیل مومن الگ ہے، سبیل مطیع الگ ہے اور سبیل مجرم الگ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وہ ایک حد ہے، وہ حد انسانوں کو کافروں سے بچاتی ہے، کفر میں داخل ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر انسان حدود سے تجاوز کرتے چلا جائے تو وہ تجاوزات انسان کو درمیان کے اندر نہیں چھوڑیں گی، وہ تجاوزات انسان کو کفر کے اندر داخل کر دیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں اور طریقوں میں رہنے کا۔ لوگ غفلت کے ساتھ اور اپنے خواہشات کے اندر آ کر دوسرے طریقے اپنا لیتے ہیں، کافروں کے طریقے اپنا لیتے ہیں، تو وہ طریقے آہستہ آہستہ ان کو کفر کے قریب کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کیونکہ جب انسان ایمانی راستے سے جدا ہوتا ہے تو وہ مجرموں کے راستے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مجرموں کے راستے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے مسلمانوں کی ایک حد ہے
لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیونکہ جو ایمانی راستے ہیں اس ایمانی راستوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی عطائیں ہیں اور اللہ کے فضل ہیں اور اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے ہیں۔ وہ ایمانی راستے پر، کفر کے راستے پر اور کفر کے طریقے پر اور کفر کی زندگی پر نہ اللہ کی رحمت ہے اور نہ اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود آج پوری دنیا کے اندر اسلام اپنی تاثیر نہیں دکھا رہا۔ کیوں کہ مسلمان وہ ایمانی راستے پر ہی نہیں، ایمانی راستے پر نہیں، تو لہذا یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ حدود پہ رہنے کا طریقہ ہے۔ کہ جب انسان جو ہے اس حدود سے تجاوز کر جائے گا تو یہ کافروں کے حدود کے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات کی آیت پڑھ رہے تھے اور اس کو یاد کر رہے تھے، یہودیوں کی کتاب تورات۔ اس شوق میں چلو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، آسمانی کتاب ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے چہرے کے اوپر بہت جو ہے ناگواری کا اظہار کیا ہوا آپ علیہ السلام کے چہرے پر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع، تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ سوائے میری اتباع، کہ ایک نبی بھی جب تک جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں کرے گا تو وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ انسانوں کو جو ہے وہ کافروں کے حدود میں بھی داخل کرتا ہے، ایمان پر پختگی کا بھی ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ پچھلے تمام انبیاء بھی آ جائیں تو وہ بھی اگر نجات چاہیں گے تو وہ تورات انجیل زبور کو چھوڑ کر وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے، پھر ان کی نجات نہیں۔ چلائے کہ میرے بھائی کو دوستو، وہ تو انبیاء ہیں اور انبیاء کا طریقہ بھی آسمانی طریقہ کہلائے گا، سابقہ انبیاء کا۔ انہوں نے کوئی طریقہ اپنے پاس سے نہیں اپنایا، لیکن وہ سب آسمانی طریقے وہ بند ہو گئے، وہ سب آسمانی طریقے بند ہو گئے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے قیامت کا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو انبیاء بھی اس طریقے پہ پابند ہیں جو حضور طریقہ نکال رہا ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں آ جائیں تو ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں۔ تو اس وقت میرے بھائی کو دوستو، دنیا کے اندر جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو کسی آسمانی طریقے پر ہیں نہیں، یہود اور نصارہ کسی آسمانی طریقے پر نہیں، وہ تو ایک جو ہے ہوائے نفس کے اوپر ہے اور خواہشات کے اوپر ہے۔ اس خواہشات کے بنایا ہوا طریقہ جو انسانوں نے اپنے پاس سے ایجاد کیا، اور وہ طریقہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو اس کا کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔
کہ آسمانی مددیں بھی اسی طریقے پر ہیں اور آسمانی رحمت کے دروازے بھی اسی طریقے پر کھلتے ہیں اور اللہ کی محبوبیت بھی اسی طریقے پر ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت کے راستے بھی اسی طریقے پر ہیں جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو سب سے پہلا فائدہ انسان کو یہ ہوگا کہ وہ حضرت کے طریقے کے اندر رہ کر کفر کے طریقوں سے بچ جائے گا، کفر کے طریقوں سے بچ جائے گا، اور وہ کفر کے طریقے وہ انسانوں کو آہستہ آہستہ کفر کے قریب لے کے چلے جائیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، آج ہمارا اتنا معاشرتی نقصان ہے، ہماری نسلوں کا نقصان ہوا، ہم نے ان کو غیروں کے طریقوں پر ڈال دیا، لباس ان کے طریقے پر اور خوشی غمی ان کے طریقے پر، معاشرت ان کے طریقے پر اور رہن سہن ان کے طریقے پر، پہناوے ان کے طریقے پر۔ تو یہ جب ہم رکھیں گے تو کوئی یہودی بنا ہوا ہوگا، کوئی عیسائی بنا ہوا ہوگا، کوئی ہندو بنا ہوا ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات میرے اس طریقے کے تابع نہ ہو جائیں جو میں دے کر۔ تو کتنی خطرناک بات ہے، اور اس کو اتنا ہلکا آج مسلمانوں نے لیا ہوا ہے کہ کسی زمانے کے اندر، صحابہ کے زمانے کے اندر حضور کے طریقے کے خلاف کرنا وہ اپنے آپ کو کفر سمجھتے تھے، وہ کافر سمجھتے تھے کہ ہم حضور کے طریقے کے خلاف کریں۔ اور آج وہ اتنا آسان ہو گیا ہے، حضور کے طریقے کے خلاف تو مسلمان گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے سنت ہے اور سنت کے اندر مخالفت کی ہے تو اس میں کیا حرج ہے، کوئی فرق واجب تو نہیں۔ تو یہ سنت طریقے یہ انسانوں کو کفر سے بچاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، سبیل مجرم وہ الگ ہے اور سبیل مومن وہ الگ ہے۔ درمیان کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے درمیانی راستے پہ رہے۔ جب ایمان کے طریقے سے ہٹے گا، حضور کے طریقے سے ہٹے گا، تو وہ طریقہ ان کو سیدھا کفر پر لے کے جائے گا، کفر پر لے کے جائے گا۔ میرے بھائی کو دوستو، اور اسی کے اندر قرآن نے کہا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون، حق کو باطل کے ساتھ مت ملایا کرو۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حضور کا طریقہ وہ حق ہے، حضور کا طریقہ حق ہے، اور حضور کے طریقے کے علاوہ جو طریقہ ہے وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ افتراء ہے، وہ بناوٹ ہے۔ بناوٹ اور جو ہے سچائی کے اندر فرق ہوتا ہے، تو وہ دوسرا نقصان یہ ہو جائے گا کہ حق کے اندر باطل کی تلبیس ہو جائے گی۔ ایک چیز بالکل خالص ہے تو اس کا فائدہ، اس کے اثرات وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز کے اندر ملاوٹ ہو جائے تو اس ملاوٹ شدہ چیز کے اندر وہ تاثیر ہے ہی نہیں۔ تو آج میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلمانوں کی زندگی کے اندر کافروں کی طریقوں کی ملاوٹ ہو گئی۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون، کافروں کے طریقوں کی ملاوٹ شامل ہو گئی۔ کافروں کے مسلمان کے طریقے پر، مسلمان کے پینے کا طریقہ الگ ہے، پہننے کا طریقہ الگ ہے اور رہنے کا طریقہ الگ ہے۔ اب ان تمام طریقوں کے اندر کافروں کے طریقوں کی آمیزش داخل ہوگی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے
وہ کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کل بھی امین اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا لا ستی ہوں، میں تو جو ہے طاقت نہیں رکھتا، میرے ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے. حالانکہ مسئلہ نہیں تھا، جان بوجھ کر وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے. تو حضور نے اب حضور کے سامنے حضور کے طریقے کی مخالفت، ایک ہوتا ہے پیٹ پیچھے مخالفت، وہ بھی بری ہے. حضور کے سامنے ہی حضور کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، جبکہ حضور خود فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا مت ستا، اب تم ساری زندگی نہیں کھا سکتے. کہتے ہیں کہ وہیں پہ اس کا دایاں ہاتھ شرط ہو. تو ایمان کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے حق کا طریقہ. حضور علیہ السلام کا طریقہ وہ حق ہے. اور کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں ایمان کی اور کفر کی کہ حق کو حق رہنے دو اور باطل کو باطل رہنے دو. جب حق اپنے طریقے پر ہوگا تو باطل جو ہے وہ خود بخود پہچانا جاتا ہے. آج جو ہے ہماری نسلوں کے سامنے باطل کا طریقہ جو ہے کہ یہ باطل ہے، ان کے تصور کے اندر بھی یہ بات نہیں، کیونکہ ہم نے حق کے اندر باطل کی آمیزش کر دی. کھانے ان کے طریقے پر، رہن سہن ان کے طریقے پر، پہناوے ان کے طریقے پر. اب باطل کا طریقہ ہے وہ جو ہے شارٹ لباس پہنتے ہیں، یہ باطل کا طریقہ ہے. اور رات کو سوتے وقت اور زیادہ شارٹ پہنتے ہیں. تو آج چلتے چلتے ہماری جتنی سوسائٹیز کے اندر طریقہ وہ یہی طریقہ ہے. تو یہی طریقہ ہے رات کو ننگے ہو کے سونا، شارٹ لباس پہن کے سونا. تو حق کے اندر باطل کی آمیزش گھس گئی. اور یہ چیز جو ہے یہ اتنی نقصان ہے. اور خدا نہ خاصہ ایک مسلمان باطل کے طریقے پہ چل رہا ہے، لیکن اگر دل کے اندر جو ہے ندامت ہے، افسوس ہے، یہ تو شاید بچ جائے، لیکن اس کو پسند کر کے چل رہا ہے، اس کو پسند کر کے چل رہا ہے اور مسلمانوں کے طریقے کو ہلکا سمجھتا ہے. تو یہ چیز تو اس کو موت سے پہلے مرتد بنا دے گی. وہ دنیا سے کفر کی حالت میں جائے گی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر ایک باطل طریقوں کو اختیار کر رہا ہے، پھر اس باطل طریقے کو پسند کر رہا ہے اور پھر اس باطل طریقے کو ترجیح دے رہا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے طریقے کو نعوذ باللہ وہ ہلکا سمجھ. یہ چیز جو ہے یہ کوئی آسان بات ہے. دوسری بات، دوسرا فائدہ یہ ہے حضور علیہ السلام کے طریقے پہ رہنے کا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان حق پر رہتا ہے، حق پر رہتا ہے، اور حضور کے طریقے سے نکلنے میں انسان باطل میں داخل ہوتا ہے. اور باطل اپنے سے پہچانا جاتا ہے اور حق کی اپنی پہچان ہوتی ہے. اور جب باطل طریقے زیادہ ہو جاتے ہیں تو باطل حق کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اب باطل جو ہے وہ آپ کے اندر ملا ہوا ہے اور ایک چیز میں نہیں ہے، کئی چیزوں کے اندر داخل ہے. تو پھر آپ جو ہے حق کی پہچان کیسے کریں گے؟ یہاں تک کہ نسلوں کو آپ حق کی پہچان کیسے کرائیں گے؟ تو مسلمان معاشروں کے اندر تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے کہ باطل طریقے تو ہر چیز کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ بچت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا ایمان بچ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ عربوں میں ایک عالم جو ہے وہ یورپ کے اندر گئے، یورپ میں گئے تو وہاں پر رہن سہن شروع ہو گیا. اب دوسری نسل جو ہے وہ تھوڑی بہت دین کے اوپر تھی اور تیسری نسل بھی تھی
لیکن جو آگے نسل آئی وہ ساری مرتد ہو گئی، اور سب کے سب مرتد ہو گئے، کیونکہ سارا باطل نظر آ رہا ہے، باطل نظر آ رہا ہے۔ ابا جان دنیا سے چلے گئے جو عالم تھے، اور نسلیں جو ہے وہ باطل کے اندر ایسی داخل ہوئی کہ وہ حق ہی ختم کر بیٹھے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون۔ میرے بھائی لوگ دوستو، پہلا نقصان یہ ہوتا ہے حضور کے طریقے کو چھوڑنے کا، کہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر غیر کے طریقے کو اپنا کر وہ اس کو پسند کر رہا ہے تو اس کے مرتد ہونے کا خطرہ ہوگا، کہ یہ آدمی مرتد ہو جائے گا، یہ آدمی مرتد ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام والسلام کے جو ہے وہ بعد سے ایک شخص مسلمان ہوا قریش مکہ سے آ کر، اور حضور کی وحی بھی لکھنا شروع ہو گیا، وہی آتی تھی، لکھتے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جا کر دوبارہ مل گئی، اور پھر نبی علیہ السلام کی ہجوی کرنے لگا، آپ کی جو ہے شعار کے اندر توہین کرنے لگا۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے جو ہے کہا کہ سب کو امن ہے، مگر فلاں فلاں اگر کعبے کے ساتھ چمٹ جائے تو اس کو قتل کرو، اس کو قتل کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کعبے کے ساتھ چمٹ گیا، وہ نے بنا اس کو قتل کرو، قتل کرو۔ کہ باطل کے ساتھ مل کر حق کی توہین کرنا اور حق کو حقیق سمجھنا، تو اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو ایمان پہ قائم رکھے گا، اور باطل کا طریقہ آپ کو حق سے نکال کر باطل کے اندر داخل کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، باطل طریقے جب مسلمانوں کی زندگی کے اندر گردش کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ صرف عید بقرہ عید ہی پہچان کے لیے رہ جائے گی، باقی سب کفر اندر داخل ہو جائے گا، اور وہی بہت بڑا طبقہ ہے کہ جس کی پہچان صرف عید بقرہ عید پر ہی ہوتی ہے کہ مسلمان۔ قرآن نے کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے اور بعد اس کے اسلام کا طریقہ جو ہے وہ واضح ہو چکا ہوا ہے، ہدایت کا طریقہ واضح ہو چکا ہوا ہے، اور پھر ان کے طریقے پہ چل رہا ہے تو بعد نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف جا رہا ہے ہم اسی طرف اس کو کرتے رہیں گے یہاں تک کہ پھر اسی پر موت آ جائے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حدود ہے، دل کا حدود اللہ، اور حضور علیہ السلام کے طریقے پر رہنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ وہ فطرتی طریقہ ہے، دین جو ہے دین اسلام کو دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے، بیٹھ کے کھانا یہ فطرت ہے، بیٹھ کے پینا یہ فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے جتنے بھی لباس پہننا، لباس پورا پہننا، اور رہن سہن، نکاح، یہ سب فطرت ہے۔ تو جب انسان حضور کا طریقہ میں رہے گا تو وہ گویا کہ اپنی انسانی فطرت کے اوپر رہے گا، انسان کی اپنی فطرت ہے اور حیوانوں کی اپنی فطرت ہے، جانوروں کی۔ کوئی جانور آپ کو جو ہے بیٹھے ہوئے کھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ کھڑے ہو کر ہی کھائے گا، اس کی فطرت ہے، یہ اس کی فطرت ہے، کھڑے ہو کر پیے گا، وہ اس کی فطرت ہے۔ کوئی جانور ٹوپی پہن کر نہیں رہے گا، یہ اس کی فطرت ہے۔
تو جانوروں کی اپنی فطرت ہے اور انسان کی ایک اپنی فطرت ہے. تو حضور کا طریقہ وہ انسانی فطرت پر انسانوں کو قائم رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے. اور حضور کے طریقے سے ہٹ کر وہ انسانی طریقے سے نکال کر جانوروں کے فطرت پر داخل کر دیتا ہے. حضور سے جو ہے ایک شخص پڑھ کر آیا، بہت پرانی بات ہے. تو ماں باپ جو ہے وہ سوچنے لگے کہ اب آپ کی شادی کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں جبکہ گھر کے اندر بہن موجود ہے، گھر میں بہن موجود ہے، پھر اس کے ہوتے میں آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں کہ ہم نے کس سے شادی کری، اسی سے کر لی. اب یہ غیر فطرتی طریقہ جب فطرتوں کے اندر اتنا پلا بڑا ہے تو وہی چیز اندر داخل ہوگی. اور آج گناہ کے تصور کے ساتھ ہی مسلمانوں کے اندر یہ چیز شروع ہو گئی. حالانکہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ ہے، وہ تو اس چیز سے بھی باہر نکل گیا کہ گناہ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی میرے دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ آپ کی نسل کو فطرت پر رکھے گا، فطرت پر رکھے. ماں باپ کی تعظیم انسانی فطرت کے اندر ہے، انسانی فطرت کے اندر. جانوروں کے اندر پیدا ہو گئے کون ماں کو باپ کو فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر وہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کا تصور ہے. انسان کے اندر جو ہے اللہ نے رکھا ہے تعظیم کا. تو آج دیکھو وہ طریقے سے ہم نکلے تو آج کتنے لوگ ماں باپ کو گولیاں مار رہے ہیں. آپ جیل میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے 10-15% تو لوگ ملیں گے. کوئی ماں کو قتل کر کے آیا ہوا ہے، کوئی باپ کو قتل کر آیا ہوا ہے. یہ ہے فطرت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ وجہ کائنات ہے. آپ حضور کی مخالفت کریں اور کوئی فرق ہی پیدا نہ ہو، یہ سارا نقصان اسی چیز کا ہوگا. اتنے بڑے نبی کی آپ نے مخالفت کی. یہود نے کیا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ اہل کتاب تھے اور تورات کے اندر لکھا ہوا بھی ہے، تورات کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے. اس کے باوجود تسلیم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو مربوط کر دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قیامت تک یہ ذلیل رہیں گے. 2-4 حکومتیں نکال کر پوری دنیا کے لوگ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں کہ یہ قابض لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں. پوری دنیا کی قرآن کی مہر ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی. کیوں؟ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. میرے بھائی اور دوستوں، نسلوں کو دین پر رکھنا ہے، نسلوں کو فطرت پر رکھنا ہے اور نسلوں کو حق پر رکھنا ہے. اس کا ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کو رکھنا ہے، بس. اور کوئی طریقہ ہے نہیں کہ آپ درمیانہ کو چور راستہ اختیار کر لیں کہ چلو جی ڈگری لے لے، مال کما لے، ویزے لے لے اور کوئی بات نہیں، زندگی جو ہے غیروں کے طریقے پہ چل رہی ہے، کوئی بات نہیں. یہ کوئی بات نہیں کہ اس کو کافر بنا دیں، یہ اس کو مرتد بنا دیں، یہ اس کو غیر فطرت پہ داخل کر دے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ غیر فطرت کے اندر اس کو داخل کر دے. بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، اسلام پر رہنا ہے، نجات کے طریقے پر رہنا ہے اور حق پر رہنا ہے اور فطرت پر رہنا ہے، فطرت پر رہنا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر منظم ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تلك حدود الله، یہ اللہ کی حد ہے. حضور کا طریقہ اللہ کی حد ہے. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، جو اللہ کی حد کو توڑے گا وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کیا کرے؟ اپنے ساتھ زیادتی کرے. فقد ظلم نفسه. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ہمیں اس کا ماحول بنانا چاہیے. اس کا ماحول ابھی جو ہے یہ شادیاں شروع ہو گئی
सर्दियों का मौसम है, मेरे भाइयों और दोस्तों, बाद का बहुत ही दुख होता है कि पता ही नहीं चलता कि ये हिंदुओं की शादी है कि मुसलमानों की शादी, पता ही नहीं चलता। हुजूर के तरीके से वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, सबील मुजरिम अलग है, सबील मोमिन अलग है। जब आप सबील मुजरिम में दाखिल हो गए फिर सबील मोमिन खत्म हो गए। हर एक रास्ता जुदा जुदा है, अलग अलग रास्ता है। एक रास्ता अल्लाह तक लेके जा रहा है, एक रास्ता जो है वो जहन्नम में लेके जा रहा है। दोनों आपस में कैसे मिल सकते हैं? वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। तो अपने नबी के तरीके पर कायम रहना चाहिए। कभी किसी काफिर को देख रहे हैं कि जनाब उसने हुजूर की वजह से दाढ़ी रखी, कभी किसी काफिर को देखा है कि सुन्नत की वजह से उसने सर पे टोपी पहनी, कभी किसी काफिर औरत को देखा है कि वो जो है सुन्नत की वो उसने बुर्का पहन लिया। हम हजारों लाखों दिखा देंगे मिसालें जो काफिरों की वजह से हुजूर का तरीका छोड़ दो कि काफिर यूं कर रहे हैं, काफिर यूं कर, वो भी कभी आपके नबी के तरीके पर आए। इतनी बड़ी जो है गैरत की बात है। कोई मुसलमान काफिर औरत आज तक वो बुर्के के अंदर नहीं आई और मुसलमान हजारों औरतें नंगी हो गई। हजारों किसी काफिर ने कहा कि मैंने इसलिए दाढ़ी रखी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी आज तक हमें तो कोई काफिर नजर नहीं आया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हम अपने हाथों से अपना नुकसान कर रहे हैं। और मैंने कहा का हुजूर अल्लाह ही वक़्त ज़लम नफ्स, इसलिए हुजूर के तरीके पर रहने में दुनिया और आखिरत की आफियत। अल्लाह ताला